ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الغر المحجلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية المسألة الرابعة: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الآية. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. کتاب مسائل الجاہلیہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف کردہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر مؤلف نے چوتھا مسئلہ ذکر کیا ہے. ان مسائل میں سے جو جاہلیت کے مسائل میں سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں اہل جاہلیت کی مخالفت کی ہے. یہ چوتھا مسئلہ اندھی تقلید اور اس کے نقصانات سے متعلق ہیں. اس چوتھے مسئلے کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے تقلید کے نقصانات کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اندھی تقلید یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا، اور اس کی مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جن کو قرآن دیا گیا، اور قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان آیات میں اس طرح کی تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے. جاہلیت کے اندر جو معاملہ ہوا کرتا تھا، جسے ہم جاہلیت کے مسائل سے تعبیر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اہل جاہلیت اپنے دین کو رسول کی شریعت کے مطابق نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کے دین کی بنا رسولوں کے پاس آئی ہوئی شریعت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے دین کی بنا اور بنیاد ایسے اصولوں پہ ہوتی تھی جو اصول انہوں نے خود بنا رکھے تھے. ان کے اپنے اصول ہوا کرتے تھے، اپنے نظریات ہوا کرتے تھے، اپنی شریعت ہوا کرتی تھی، اپنا دین ہوا کرتا تھا. ان کے اپنے اصول ہوتے تھے، انہیں اصول کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. انہیں اصول پہ وہ سختی کے ساتھ کاربند رہتے تھے، سختی کے ساتھ اسی پہ جمے رہتے تھے، اور پھر اس سے ہٹنا
یا اس سے دور ہونا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی قبول کرتے تھے۔ جن اصولوں کو انہوں نے اپنایا تھا اور جن اصولوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان اصولوں پہ جمے رہے، ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیروی کریں گے، جیسے وہ کرتے تھے اسی طریقے سے ہم کریں گے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو تقلید کے لفظ کو آج کے زمانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اصول فقہ کے اندر اس کی مختلف تعریفات ذکر کی گئی ہیں۔ تقلید کا مطلب اجمالی طور پہ یعنی مختصر انداز میں تقلید کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی بات کو بلا دلیل قبول کر لینا، یہ ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف جو تقلید کی گئی ہے وہ یہ کہ جس کا قول حجت نہیں ہے اس کے قول کو قبول کر لینا، جس کا قول حجت نہیں ہے اس پہ قول کو بلا دلیل بلا برہان قبول کر لینا، یہ تقلید ہے۔ اور تقلید کی یہی تعریف اصول فقہ کی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ اب یہاں پہ اہل جاہلیت کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اہل جاہلیت اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، یعنی جس طریقے کے دین پہ، جس طریقے کی شریعت پہ ان کے آباء و اجداد ہوتے تھے ان کی وہ تقلید کرتے تھے، اسی جیسا وہ عمل کرتے تھے۔ ہر صورت میں ان کی باتوں کو مانتے تھے، چاہے ان کی باتیں حق ہو یا حق نہ ہو، چاہے وہ قابل قدوہ ہوں یا قدوہ نہ ہوں، چاہے ان کی باتوں کو قبول کریں یا قبول کرنے کے قابل وہ ہوں یا قابل نہ ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی باتوں کو قبول کرتے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے، اور جو دین اور جو دھرم وہ اپنائے ہوئے تھے اسی دین اور دھرم کو یہ بھی اپنائے ہوئے تھے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں ان دینہم مبنی علی اصول۔ چوتھا مسئلہ جاہلیت کے مسائل میں سے یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا دین کچھ اصولوں پر مبنی تھا، ان کے دین کی بنیاد کچھ اصول تھے، اور ان اصولوں میں سے اعظمھا التقلید، سب سے عظیم اصول جو اہل جاہلیت کے تھے ان میں سے سب سے عظیم، اہل جاہلیت کے اصولوں میں سے سب سے عظیم اصول تقلید ہے۔ فَهُوَ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ، یہ تمام کافروں کا اولہم و آخرہم، جو پہلے کے کفار تھے ان کا اور جو بعد کے کفار ہیں ان کا، دونوں کا، تمام کفار کا سب سے بڑا قاعدہ یہی ہے کہ ہم تقلید کریں گے، ہم سے پہلے آباء و اجداد جس پہ چلتے تھے اس پہ ہم چلیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے ہر بستی کے اندر، ہر قریہ کے اندر ایک ڈرانے والے کو بھیجا، اور جب بھی کسی بستی کے اندر کسی ڈرانے والے کو بھیجا گیا تو اس بستی کے مالدار افراد، اس بستی کے بڑے بڑے افراد یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک امت پہ پایا ہے، ایک دھرم پہ پایا ہے، ایک دین پہ پایا ہے، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، انہی کے آثار کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بستی، ہر قریہ کے اندر رسول بھیجا ہے،
ہر بستی کے اندر ڈرانے والا بھیجا ہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کے اندر ڈرانے والا بھیجتا ہے تو اس بستی کے وہ افراد جن کے پاس مال ہوتا ہے، جن کے پاس سے حسب نسب ہوتا ہے، جو بستی کے بڑے افراد مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک دھرم پہ پایا تھا۔ یہاں پہ خاص کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے الا قال مترفوہا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس مال ہے، وہ لوگ جو عزت دار شمار کی جاتے ہیں، جو معاشرے میں بڑی عزت والے مانے جاتے ہیں، جو معاشرے کے اندر بڑے پیسے والے مانے جاتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ الا قال مترفوہا، خاص کر کے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر یہی افراد ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، یہی افراد ہوتے ہیں جن کے اندر شر پایا جاتا ہے، یہی افراد ہوتے ہیں جو عام افراد کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، یہی افراد ہوتے ہیں جو حق کی بات قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک ملت پہ، ایک دین پہ، ایک دھرم پہ پایا ہے، اور ہم انہی کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ یعنی جب بھی نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وحی کے مطابق انہیں حق کی دعوت دیتے، انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے افراد یہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اے رسولو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہیں اور یہی دین ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دین کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ وہ تقلید کرتے تھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم ان کے آثار کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ یہی جاہلیت کے امور میں سے ہے، یہی جاہلیت کے مسائل میں سے ہے، اسی چیز کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اسی چیز کو مٹانے کے لیے اسلام آیا ہوا ہے کہ حق کی اتباع کی جائے اور کسی شخصیت کی اتباع نہ کی جائے۔ اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتباع کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر، اقتداء کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ دو قسم کا ہوتا ہے، خیر کے اندر اتباع کرنا اور شر کے اندر اتباع کرنا، حق بات کی اتباع کرنا اور باطل باتوں کی اتباع کرنا۔ یہ دونوں اتباع کے دونوں کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حق کے لیے بھی اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور باطل کے لیے بھی اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن حق کے اندر اتباع کرنا حقیقت میں اتباع اور اقتداء ہے، اور باطل کے اندر اتباع کرنا اگرچہ لفظ وہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن باطل کے اندر اتباع کرنا یہ تقلید اعمیٰ ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ اور اسی کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دیا گیا کہ جس دین اور دھرم پہ جو کہ باطل تھا، جس پہ یہ اہل جاہلیت تھے، جس پہ یہ چلے آ رہے ہیں، ان کی مخالفت کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اتباع کی جائے، اصل یہ ہے کہ حق آ جائے تو حق کو قبول کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم جس پہ چلے آ رہے ہیں اسی پہ چلتے رہیں۔ تو یہاں ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اگر کسی شخص کی حق کے بات کے اندر پیروی کرتے ہیں تو گویا آپ اس شخص کی نہیں بلکہ اس کے حق بات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی شخص کی باطل میں
پیروی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کی باطل میں پیروی کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حق کو آدمیوں کے ذریعے سے نہیں جانا جاتا ہے، یعنی آدمی یہ حق کو پہچاننے کا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں عالم نے کہہ دیا تو وہ حق ہے ہر صورت میں، فلاں عالم نے کہہ دیا تو وہ حق ہے ہر صورت میں۔ یہ حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جس کے اندر دلیل پائی جاتی ہو، جس کے اندر شریعت کتاب و سنت کی دلیل ہو تو وہ حق ہے، اور ہم حق کو لیں گے، آدمیوں کی ہم اتباع نہیں کریں گے۔ حق بات کی اتباع کی جائے گی، آدمی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے تو رسول کو چونکہ دین دیا جاتا ہے اس لیے ہم رسول کی اتباع کریں گے، ورنہ ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں شخصیت کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کیا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت، ان کے دھرم، آباء و اجداد کی ملت اور دھرم کو قبول کیا، میں نے اتباع کی اپنے آباء کے دین کی، اپنے اجداد کے دین کی، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور وہ دین کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ اب یہاں اگر ہم غور کرتے ہیں اور پہلی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں جو سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مال والے کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک ملت پہ پایا ہے اور ہم ان کے آثار کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے آباء کی دین کی اتباع کرنے والے ہیں، جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اب دونوں کے اندر اتباع کی بات کی گئی ہے، اور یہیں سے ہم فرق سمجھ سکتے ہیں کہ فرق کس طریقے سے ہے۔ جس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دھرم پہ، ایک دین پہ پایا ہے اور اسی دین کے ہم اتباع کرنے والے ہیں، تو چونکہ وہ دین باطل ہے اس لیے اس دین کی مخالفت کی گئی ہے اور ان کے پیروی کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قول ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قول کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ میں نے اپنے آباء کے دھرم کو، ان کے دین کو اپنایا۔ یہ دین چونکہ حق ہے، اور حق یہ ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمارے لیے کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ تو چونکہ یہاں حق میں اتباع ہے اس لیے حق کی اتباع کہلاتی ہے، اسے اندھی تقلید نہیں کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کی جانب سبقت کیا، اور مہاجرین اور انصار، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ اتباع کی۔ یہاں بھی اتباع کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہاں اتباع کا جو مفہوم ہے وہ حق میں بے احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور احسان یعنی اسلام، یعنی
ایمان یعنی حق میں اتباع کرنے والے کو اتباع کہتے ہیں۔ حق میں اتباع کی گئی ہے، اس لیے اسے اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اہل جاہلیت کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ اہل جاہلیت چونکہ حق کی اتباع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی اتباع تقلید ہے، اور جن کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حق کی اتباع کرتے تھے، ان کی اتباع کہلائے گی۔ تو یہی اصل فرق ہے تقلید اور اتباع کے اندر۔ تقلید کہتے ہیں کہ حق بات کو چھوڑ کر باطل میں کسی کی اتباع کی جائے تو وہ تقلید ہے، اور حق بات میں اگر کسی کی اتباع کی جائے تو ایسی صورت میں وہ حق ہے۔ اس کو کس انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے علماء کی۔ تو علماء کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہاں پہ وَأَطِيعُوا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور رسول کے ساتھ وَأَطِيعُوا الرسول کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو دونوں کی اطاعت کو مستقل قرار دیا گیا ہے، دونوں کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن جب اولو الامر کا لفظ استعمال کیا گیا تو وہاں پہ وَأَطِيعُوا اولو الامر نہیں کہا گیا، وَأَطِيعُوا اولو الامر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اولو الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، ایسے ہی علماء کی اطاعت مستقل نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے، بلکہ ان کی بلکہ علماء کی ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع قرار دیا گیا۔ تو ہم علماء کی انہی باتوں کو قبول کریں گے جو حق ہے، اور ایسی صورت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اسی کو اتباع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی ساری باتیں حق ہیں، اور علماء عالم جو بھی کہتا ہے، فلاں عالم جو بھی کہتا ہے وہ سب کی سب حق ہے، اور فلاں مسلک کی ہر بات حق ہے، تو یہی اصل میں تقلید ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا وجدنا آباءنا علی امہ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو معیار بنایا تھا، اور معیار بنانے کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد معیار ہیں حق کے، جبکہ یہ غلط تھا۔ آباء و اجداد معیار کا حق نہیں ہے، بلکہ حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانا جائے گا، لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا کہ فلاں شخص ہے تو اس کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کی سب حق ہیں، اس سے غلط بات کا صدور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف انبیاء کرام کے لیے ہے، کہ انبیاء کرام کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کو چاہا انہوں نے کہہ دیا، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، یہ ایک وحی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہا گیا ان کے لیے، اس لیے کہ ان کی ساری باتیں شریعت کا حصہ ہوتی ہیں، ان سے صادر ہونے والے سارے احکام شریعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک عام عالم، ایک عام شخص جو نبی نہ ہو، ایک عام عالم جو نبی نہ ہو، اس کی ساری باتوں کو حق کہنا یہ غلط ہے، اس کی شخصیت معیار نہیں ہے، یا کوئی مسلک معیار نہیں ہے۔ اگر ہم کسی مسلک کو معیار سمجھتے ہیں حق کا، اگر کسی شخصیت کو ہم معیار سمجھتے ہیں حق کا، تو یہ غلط ہے، یہی جاہلیت کی اندھی تقلید ہے۔
ایسا نہیں کہ اہل جاہلیت ہر چیز میں غلط تھے، اخلاق کے اندر بھی غلط تھے، نہیں، ان کے آباء و اجداد بہت سارے اچھے اخلاق کے مالک بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو معیار نہیں قرار دیا گیا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مسلک کو حق سمجھیں، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کسی امام کو، کسی بڑے عالم کو آپ حق سمجھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جاہلیت کے آباء و اجداد کی باتوں کو ذکر کیا کہ یہ لوگ اہل جاہلیت اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور حق باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ حق آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں چاہے کتنے ہی بڑے عالم کا قول کیوں نہ ہو، چھوڑ دیا جائے گا۔ دلیلیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، دلیل یعنی حق بات، کتاب و سنت کی دلیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا مسلک کچھ بھی ہو، آپ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، آپ کسی بھی امام کی تقلید کرنے والے ہوں، کسی بھی عالم کو آپ پہ ماننے والے ہوں، کسی بھی عالم کی آپ تقلید کرنے والے ہوں، اس عالم کو، اس مسلک کو، اس امام کو چھوڑ کر آپ پر حق کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اہل جاہلیت کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، یہ دوسری آیت ہے جو مؤلف نے اہل جاہلیت کے اس عظیم اصول یعنی تقلید اعمیٰ کے رد میں ذکر کی ہیں کہ اہل جاہلیت کا اصول کیا تھا؟ اندھی تقلید کرنا۔ اندھی تقلید کس طریقے سے وہ کرتے تھے اسے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اندھی تقلید ہے کیا وہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم جس چیز پہ اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پایا ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ نے ایک بات نازل کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جن باتوں پہ پایا ہے انہی باتوں کی اتباع کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، دونوں کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آباء و اجداد کی اتباع یہ حقیقت میں تقلید اعمیٰ ہے، اور قرآن و سنت کی اتباع یہ حقیقت میں اتباع ہے۔ اب اس سے ہم موازنہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مسلم بھائیوں کا، اور ہمیں خود اپنا موازنہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس آیت کریمہ کے مطابق حق کی اتباع کرتے ہیں، یا ہم اس آیت کریمہ میں جاہلیت کے عمل کو اپناتے ہیں اور اہل جاہلیت میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں کہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس کی اتباع کیجیے، یعنی شریعت اسلامیہ کی اتباع کیجیے۔ اللہ نے جو نازل کیا وہ قرآن ہے، اللہ نے جو نازل کیا ہمارے درمیان جو قرآن نازل کیا، اور اللہ نے جو نازل کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی گئی وحی ہے جو سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ان کی اتباع کرو، یعنی قرآن کی اور صحیح احادیث کی، تو کیا کہتے ہیں کہ بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس پہ پایا ہے اس کی اتباع کریں گے۔ آج مسلمانوں کی کیفیت تقریباً یہی ہے۔ کس طریقے سے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے
اور یہ حدیث کی باتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو آباء و اجداد سے اسی دین پہ چلے آ رہے ہیں، ہم آباء و اجداد سے حنفی ہیں تو حنفی رہیں گے، ہمارے باپ شافعی تھے تو ہم شافعی ہی ہیں، ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کے دھرم کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی باتیں آ جاتی ہیں، قرآن کی بات آپ پیش کریں گے تو مسلک کی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ حدیث کی صحیح حدیث پیش کریں گے، بولیں گے نہیں ہمارے مسلک میں ایسے ہیں، آپ ان سے کہیں گے حدیث یہ کہتی ہے تو کہیں گے نہیں ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، آپ ان سے کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے تو کہیں گے نہیں ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، آپ ان سے کہیں گے قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو کہیں گے ہمارا امام ایسے کہتا ہے، آپ ان سے کہیں گے صحیح حدیث یہ ہے تو کہیں گے ہمارا عالم یہ بتلا رہا ہے۔ تو یہی چیز چل رہی ہے، اور یہ اہل جاہلیت کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی بات پہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد سے جو ہم نے پایا ہے اس کی ہم اتباع کریں گے، اس پہ ہم چلیں گے۔ تو یہاں مسلک کی بات آ جاتی ہے قرآن اور حدیث کے سامنے، یہاں امام کی بات آ جاتی ہے قرآن اور حدیث کے سامنے، یہاں اپنے عالم کی بات آ جاتی ہے قرآن اور حدیث کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پہ تھے؟ یعنی کسی کو قدوہ بنانے کے لیے اس کا قدوہ ہونے کے لائق ہونا چاہیے، اور قدوہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقل ہوتی ہے، قدوہ وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ ہدایت پہ ہو۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی امام، کوئی عالم، کوئی مسلک مکمل طور پہ حق پہ ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی امام کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی امام کیوں نہ ہو، کسی بھی مسلک کی ساری باتیں یہ صحیح نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسلک ہو۔ ہر امام نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے، ہر عالم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تاکہ وہ انبیاء کے مقام کو نہ پہنچ سکے، وہ معصوم نہ ہو سکے۔ ہر مسلک کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط ہیں۔ فقہ کی کتابیں آپ اٹھائیں، کسی بھی مسلک کی اٹھا لیجئے، ہر مسلک کے اندر آپ کو فقہ کی کتابیں میں بہت ساری ایسے مسائل، بہت ساری ایسی باتیں آپ کو مل جائیں گی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور بات کہی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہے لیکن وہاں پہ کچھ اور ہے، ملتا ہے، اور ایسا ہر جگہ آپ کو ملے گا سارے مسلک کے اندر۔ تو اب اگر کوئی شخص مکمل طور پہ کسی مسلک کو حق سمجھتا ہے، کسی امام کو حق سمجھتا ہے، اور کسی بڑے عالم کو وہ حق سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کو اس نے ایک طرف چھوڑ دیا، اور اپنے امام کو، اپنے عالم کو، اپنے مسلک کو اس نے حق کا معیار قرار دیا۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا وہی حق ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کتاب و سنت، یہی اسلام ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنایا، اور اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا اسی طریقے سے ہم لیں گے، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عمل کیا اسی طریقے سے ہم عمل کریں گے۔ یہی اصل میں اسلام ہے، حقیقی اسلام یہی ہے۔ یہ قرآن اور سنت، یہی وہ اسلام ہے جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا، اور وہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان رہے۔ قرآن اور سنت ہی ہے جسے تابعین نے اپنایا، اور تابعین صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل افراد ہیں۔ تو یہ افضل افراد جنہوں نے قرآن اور سنت کو لیا، اور جن کی اتباع والذین اتبعوہم بإحسان یہی ہے
والذین اتبعوہم بإحسان، اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ اتباع کی۔ سابقین اولین، مہاجرون و انصار کی اتباع جن لوگوں نے احسان کے ساتھ کی، یہ وہی ہے، یعنی قرآن اور سنت کی اتباع ان کے منہج کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق، یہی حقیقی معنوں میں اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی مسلک کو حق کا معیار قرار دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذہب آئے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے مذہب بعد کے زمانوں کے ہیں۔ تو اب اگر ہم اسے حق قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام، تابعین اور ان مسلک کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے وہ حق پہ نہیں تھے، اس لیے کہ مسلک تو بعد میں آیا۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ حق پہ نہیں تھے، اسلام کے آنے سے پہلے جو مشرکین تھے وہ حق پہ نہیں تھے، مکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ حق پہ نہیں تھے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہم گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسلک کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے وہ حق پہ نہیں تھے، یہ مسلک ہی حق ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی باتیں اس مسلک سے ٹکرا رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں اس امام کی بات سے ٹکرا رہی ہیں۔ تو اب یا تو یہ آپ یہ کہیں کہ ہمارا امام حق ہے، قرآن اور سنت غلط ہے، ہم حق پہ ہیں، صحابہ کرام غلط تھے، ہم حق پہ ہیں، تابعین غلط تھے، یا آپ یہ کہیں کہ قرآن سنت صحیح ہے، صحابہ کرام صحیح ہیں، تابعین صحیح ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ تقلید اعمیٰ کر رہے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، یا آپ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں ہمیں تقلید اعمیٰ سے نکلنا ہے۔ ہم عالم کی صرف اس بات کو قبول کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم عالم کی صرف اسی بات کو لیں گے جو قرآن و سنت سے ہے، ہم امام کی صرف اسی بات سے لیں گے جو قرآن و سنت سے ہے۔ کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی عالم ہو، اگر وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو قبول کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم جس سے پہ پرورش پائے ہیں، جس پہ ہم جمے ہوئے ہیں اسی پہ جمے رہیں گے، نہیں، یہ تو اہل جاہلیت کے امور میں سے یہ تقلید اعمیٰ ہے۔ اور قدوہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آباء و اجداد کو قدوہ نہیں قرار دیا گیا، قدوہ صرف رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے صحابہ کرام۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک تیسری آیت پیش کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے اس بات کی جس پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے، اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، جس پہ ہم نے پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا ایسی بات نہیں تھی کہ شیطان ان کے آبا و اجداد کو جہنم کی طرف بلاتا تھا، جہنم کی دعوت دیتا تھا؟ کیا تم بھی جہنم میں جانے میں ان کی اتباع کرو گی؟ آج ہی مسئلہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ ہم جب کسی کے سامنے بات رکھتے ہیں حق کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ غلط تھے، کیا ہمارے باپ غلط تھے، ہمارا عالم غلط تھا؟ تو اگر ان کے عالم کو شیطان نے بہکایا ہے اور وہ غلطی پہ تھے تو کیا ہم بھی ان کی اتباع کریں گے اور غلطی میں ان کے ساتھ رہیں گے؟ کیا اگر وہ جہنمی والا کام کرتے ہیں تو ہم بھی جہنمی والا کام کریں گے؟ ظاہر سی باتیں نہیں کرنا ہے۔ یعنی اہل جاہلیت کیا کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے تھے، چاہے وہ حق پہ ہوں یا حق پہ نہ ہوں۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ان کو جہنم کی جانب بلاتا تھا، تو کیا ان کو جہنم کی دعوت شیطان دیتا تھا تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے جہنم میں جاؤ گے؟ چاہے ان کا انجام جہنم ہو تم بھی جہنم میں جاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے جو عقل مند شخص ہوتا ہے وہ اپنے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے،
اور وہ دیکھتا ہے کہ کس کی بات کو وہ مان رہا ہے، کس کی وہ تقلید کر رہا ہے، کس کی اتباع کر رہا ہے۔ پہلے وہ غور کرتا ہے اور غور کرنے کے بعد ہی وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے رد کو ذکر کیا ہے کہ اہل جاہلیت جن اصولوں کو اپناتے تھے اس کا رد اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا ہے۔ رد پچھلی آیات کے اندر بھی ہے، لیکن ایک دعوت دی گئی ہے انہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ قُلْ إِنَّمَا أَعِيدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے، اہل جاہلیت کے پاس اس آیت کریمہ کو لے کے آئے، اس آیت کریمہ کو لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ سبا کی آیت نمبر 46 سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جماعت کی شکل میں، اکیلے بھی۔ پھر غور کرو، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون اور پاگل پن نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ کہتے تھے، اہل جاہلیت کے افراد، جیسے کہ پچھلی آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جس پہ اپنے آباء و اجداد کو پاتے ہیں اسی پہ رہیں گے، اور آپ کی اتباع نہیں کریں گے، قرآن کی بات، حدیث کی بات کو نہیں مانیں گے، اے نبی ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں میں، اور ایک بات کو تم قبول کرو، اور وہ یہ کہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہاں پہ دعوت دی گئی ہے غور و فکر کی، ہر مقلد کو دعوت دی گئی ہے غور و فکر کرنے کو، کہ غور و فکر کرو، عصبیت میں مت پڑو، جس پہ تمہارے آباء و اجداد تھے اسی پہ تم جمے اور ڈٹے نہ رہو، تم جس مسلک پہ ہو، جس امام کی پیروی کر رہے ہو اسی پہ جمے اور ڈٹے نہ رہو۔ یہ ایک پیغام ملتا ہے ہمیں اس آیت کریمہ سے بھی، ایک پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کو دیا کہ وہ غور و فکر کریں، ایک پیغام ہمیں بھی ملتا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی، وہ یہ کہ اگر ہم ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقہ بتلایا، اور وہ یہ کہ تنہائی میں بھی غور و فکر کرو، اکیلے رہو تب بھی، اور جماعت کے ساتھ مل کے بھی۔ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ مل کر جب آدمی کئی ایک بیٹھ کے کسی چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ صحیح نتیجے میں پہنچتے ہیں، اس لیے کہ کئی ذہن اس وقت کام کرتا ہے، کئی عقلیں کام کرتی ہیں، اور جب ایک دو افراد ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے تو دوسرا یا تو اسے قبول کرتا ہے یا اس میں شبہات اور نقد ظاہر کرتا ہے، تو اس طریقے سے حق تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر بیٹھ کے کچھ افراد ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھ کے کچھ افراد کسی معاملے پہ بات کرتے ہیں تو اس معاملے کے نتیجے تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کس چیز کو کہا گیا یہاں پہ اس آیت کے اندر؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل قرار دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، اور پاگل اسے کہتے ہیں جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا ہے ما بصاحبکم من جنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے، اور جب پاگل پن نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے افراد میں سب سے زیادہ عقل مند تھے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے تھے۔ تو کس طریقے سے ایسے شخص کے بارے میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہے اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں؟ یعنی غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے اندر کسی بھی قسم کا خلل نہیں تھا، اور آپ کے تصرفات کے اندر بھی کسی بھی قسم کا خلل نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح تھے، اور آپ کے اندر کسی بھی قسم کی عقلی کوئی خلل نہیں پایا جاتا تھا۔ تو یہی دعوت دی گئی ہے ہر عقل مند کو
کہ وہ لوگوں کی باتوں میں، علماء کی باتوں پہ غور و فکر کرے، علماء کی باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے بھی دعوت ہے کہ ہم علماء کی باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں لینے کی کوشش کریں، صرف ایسے ہی نہ لیں، اپنے مسلک کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے مسلک، اپنے امام، اپنے عالم کی بات کو قبول کرنے کے بجائے ہم جس بات کو قبول کریں وہ کتاب و سنت کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے تعصب سے اور اندھی تقلید سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔